مصروف رہنے لگے۔ جب سالم علی جوان ہوئے تو بڑے بھائی کی مدد کے لیے برما چلے گئے۔ برما کا اب نام ہو گیا ہے میانمار۔ وہاں اپنے بھائی کے وال فریم مائننگ کے کاروبار میں مدد کرتے رہے۔
لیکن جنگلوں میں بال فرینگ تلاش کرنے کے بجائے وہ پرندوں کی تلاش ان کے مطالعے میں مصروف رہنے لگے۔ وہ پرندوں کی تلاش اور ان کے مطالعے میں تلاش اور وہ پرندوں کی تلاش اور ان کے مطالعے میں مصروف رہنے لگے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ پڑھ کے آپ جو ہے اتنا دین سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ ایک لفظ کا تکرار بار بار ہوتے رہتا ہے۔ آپ پڑھتے پڑھتے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اردو میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ تو آپ سے پہلے بھی ہم کہا تھا کہ آپ کتاب کا مطالعہ شروع کیجئے، لکھنا شروع کیجئے، دیکھیے کہ اس میں کہاں آپ کو پریشانی ہوتی۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ تو پہلے آپ کو شروع سے جو ہم بتایا ہے اس پر آپ غور کیجئے، اور اس غور کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ سوال کے ذریعے سے اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں ہم جو لکھا ہے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو نہیں بتایا ہے۔ ملانے والے شکل ہو یا لکھنے والے شکل ہو، حروف تہجی ہو یا پھر مرکب الفاظ ہوں، سب آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ اسی حساب سے دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے یاد نہیں ہے، اور آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے پڑھنے میں روانی آنی چاہیے۔ آپ کے پڑھنے میں روانی آنی چاہیے۔ جب تک روانی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اردو پڑھنے نہیں آیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ابھی تک نہیں بیٹھی ہے کہ دیکھنے ہی کے ساتھ فوراً جو ہے ذہن بتائے کہ وہ کیا ہے۔ جیسے آپ کو پڑھ کے ہم سناتے ہیں، جب سالم علی جوان ہوئے تو بڑے بھائی کی مدد کے لیے برما چلے گئے۔ وہاں اپنے بھائی کے وال فرینگ مائننگ کے کاروبار میں مدد کرتے رہے، لیکن جنگلوں میں وال فرینگ تلاش کرنے کے بجائے وہ پرندوں کی تلاش اور ان کے مطالعے میں مصروف رہنے لگے۔ اس میں جو بھی ہے وہ سب آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے سب اس میں بتایا گیا ہے۔ وہی ہے، جب سالم علی جوان ہوئے تو بڑے بھائی کی مدد کے لیے برما چلے گئے۔ وہاں اپنے بھائی کے وال فرینگ مائننگ کے کاروبار میں مدد کرتے رہے، لیکن جنگلوں میں وال فرینگ تلاش کرنے کے بجائے وہ پرندوں کی تلاش اور ان کے مطالعے میں مصروف رہنے لگے۔ اب آپ دیکھ لیا، اب اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی نے کاروبار میں ان کی دلچسپی کو نہ دیکھ کر ان کی دلچسپی کو نہ دیکھ کر انہیں 1920 عیسوی میں
मुंबई रवाना कर दिया। वापस आकर उन्होंने इल्म हैवानियात इल्म हैवानियात में एक कोर्स किया। मैं एक कोर्स किया और उसी नेचुरल हिस्ट्री और उसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में गाइड हो गए। म्यूजियम में उनका काम गाइड हो गए। अब देखिए फिर से हम पढ़ते हैं। भाई ने कारोबार में उनकी दिलचस्पी को न देखकर उन्हें 1920 ईस्वी में मुंबई रवाना कर दिया। वापस आकर उन्होंने इल्म हैवानियात में एक कोर्स किया और उसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में गाइड हो गए। अब आप इसको पढ़िए, देखिए कि इतना लिखा हुआ है, इसमें कितने ऐसे अल्फाज हैं या जुमले हैं जो आपके लिए नए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी चीज़ नया नहीं है। बहुत ज़्यादा हो सकता है तो आज के इसमें हैवानियात जो है पहले चूँकि नहीं लिखा गया है तो यही आपके लिए नया होगा, वरना जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके सामने पहले आ चुका है और उर्दू में ऐसा ही होता है। तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, इंशाअल्लाह आप जल्द से जल्द आप सीख जाएंगे। इसलिए आप इसको इसी तरह से देखिए। भाई ने कारोबार में उनकी दिलचस्पी को न देखकर उन्हें 1920 ईस्वी में मुंबई रवाना कर दिया। वापस आकर उन्होंने इल्म हैवानियात में एक कोर्स किया और उसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में गाइड हो गए। भाई ने कारोबार में उनकी दिलचस्पी को न देखकर उन्हें 1920 ईस्वी में मुंबई रवाना कर दिया। वापस आकर उन्होंने इल्म हैवानियात में एक कोर्स किया और उसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में गाइड हो गए। भाई ने कारोबार में उनकी दिलचस्पी को न देखकर उन्हें 1920 ईस्वी में मुंबई रवाना कर दिया। वापस आकर उन्होंने इल्म हैवानियात में एक कोर्स किया और उसी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में गाइड हो गए। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। म्यूजियम में उनका काम यह था कि वहाँ आने वाले
وہاں آنے والے سیاحوں کو محفوظ رکھے وہاں آنے والے سیاحوں کو محفوظ رکھے گئے پرندوں کو دکھائیں اور ان کے بارے میں بارے میں معلومات فراہم کریں۔ ایسا کرتے وقت بار 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 ان کے دماغ میں یہ بات آتی کہ پرندوں کے بارے میں پوری جانکاری تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ان کے رہن سہن اب دیکھیے میوزیم میں ان کا کام یہ تھا کہ وہاں آنے والے سیاحوں کو محفوظ رکھے گئے پرندوں کو دکھائیں اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ ایسا کرتے وقت بار بار ان کے دماغ میں یہ بات آتی کہ پرندوں کے بارے میں پوری جانکاری تبھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ اس پر خود غور کیجیے کہ اس میں کتنی باتیں نئی ہیں اور کتنی پرانی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ساری باتیں پرانی ہیں، صرف جملہ بنانے کے لیے آگے اور پیچھے
کیا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، اس محنت میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی بہت زیادہ بھاری بھرکم کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اولو العزم والے افراد پیدا ہوئے ہیں، کس حوصلے کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوئے ہیں، تب کہیں جا کے آج دنیا میں انسان مرنے کے ہزاروں سال بعد زندہ ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سالم علی آج کا آدمی نہیں ہے، 100 سال پرانا آدمی ہے، 100 سال پرانا آدمی ہے، لیکن آج بھی ان کی تصویر، ان کے کارنامے کتابوں میں، تاریخ میں بند ہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو جانیں، ایسے حوصلہ مند انسان سے آپ کا تعارف کرایا جائے تاکہ آپ بھی حوصلہ مند انسان کی حیثیت سے متعارف ہوں اور اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کریں۔ حوصلہ پیدا کرنے والا ہی انسان زندہ رہتا ہے۔ جو بے حوصلہ کا انسان ہے وہ مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن جس نے حوصلہ دکھایا ہے وہ اپنے حوصلے کی بنیاد پر چاہے کوئی بھی کارنامہ انجام دے، وہ زندہ رہتا ہے اور زندہ رہے گا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو۔ دنیا بھلانا چاہتی ضرور ہے، لیکن بھلانا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس طرح سے میوزیم میں ان کا کام یہ تھا کہ وہاں آنے والے سیاحوں کو محفوظ رکھے گئے پرندوں کو دکھائیں اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ ایسا کرتے وقت بار بار ان کے دماغ میں یہ بات آتی کہ پرندوں کے بارے میں پوری جانکاری تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ان کے رہن سہن اور طور طریقوں کو بہت قریب سے دیکھا اور طور طریقے کو دیکھا اور محسوس کیا جائے۔ چنانچہ وہ جرمنی چلے گئے۔ جرمنی چلے گئے جہاں مشہور ماہر ماہر
پرندار دار ون اسٹراس تراس مین کی قربت حاصل ہوئی کی قربت حاصل ہوئی۔ 1 سال بعد بہت کچھ سیکھ اور جان کر 1 سال بعد بہت کچھ سیکھ اور جان کر جب وہ ممبئی واپس آئے جان کر جب ان کے رہن سہن اور طور طریقے کو بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا جائے رہن سہن اور طریقوں کو بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا جائے چنانچہ وہ جرمنی چلے گئے جہاں مشہور ماہر پرندار ون اسٹراس مین کی قربت حاصل ہوئی۔ 1 سال بعد بہت کچھ سیکھ اور جان کر۔ یہ دیکھیے آپ، اس میں کتنی باتیں ہیں جو نئی ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ کچھ ہی الفاظ نئی ہو سکتی ہیں۔ جب ان کے رہن سہن بہت ہوگا تو رہن سہن کو ہی آپ نیا سمجھ سکتے ہیں، جبکہ یہ ہے نون ملانے والا جو شکل ہے یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جب ان کے رہن سہن اور طور طریقے کو بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا جائے چنانچہ وہ جرمنی چلے گئے اور جہاں مشہور ماہر پرندار ون اسٹراس مین کی قربت حاصل ہوئی۔ 1 سال بعد بہت کچھ سیکھ اور جان کر۔ اس میں آپ محسوس کیجئے اور جب آپ پڑھتے رہیے گا تو پڑھتے پڑھتے آپ کے اندر روانی آئے گی، پڑھتے پڑھتے ہی آپ کے اندر روانی آئے گی، اس لیے آپ اس کو یاد رکھیے۔ جب وہ ممبئی واپس آئے تو ان کی گائیڈ کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ ان کی گائیڈ کی نوکری
نوکری ختم ہو چکی تھی کیونکہ میوزیم میں آمدنی کم اور خرچ زیادہ تھا۔ خرچ زیادہ تھا۔ سالم علی کو نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ ان کی شادی ہو چکی تھی۔ مہم میں ان کی بیوی ہو چکی تھی۔ مہم میں ان کی بیوی تخمینہ علی کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ چھوٹا سا مکان تھا۔ جب وہ ممبئی واپس آئے تو ان کی گائیڈ کی نوکری ختم ہو چکی تھی کیونکہ میوزیم میں آمدنی کم اور خرچ زیادہ تھا۔ سالم علی کو نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ ان کی شادی ہو چکی تھی۔ مہم میں ان کی بیوی تخمینہ علی کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔
جب وہ ممبئی واپس آئے تو ان کی گائیڈ کی نوکری ختم ہو چکی تھی کیونکہ میوزیم میں آمدنی جب وہ ممبئی واپس آئے تو ان کی گائیڈ کی نوکری ختم ہو چکی تھی کیونکہ میوزیم میں آمدنی کم اور خرچ زیادہ تھا۔ سالم علی کو نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ماہی میں ان کی بیوی تسمینہ علی کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔